الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین کرام، دین اسلام یہ محض پوجا پاٹ کا اور عبادت کا دین نہیں ہے۔ یہ دین اسلام زندگی کے تمام معاملات کو حاوی ہے۔ انسان کی زندگی کے جتنے پرت ہیں اور جتنے اس کے شعبہ ہائے زندگی ہیں، جن جن سے انسان اپنی زندگی گزار کے بالآخر اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ان تمام شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں اسلام کی ہدایات۔ اسی لیے اس دین کو کامل دین قرار دیا گیا ہے، اور اس کا اتمام اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو یہ دین اسلام صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں، صرف حج کا نام نہیں، بلا شبہ یہ دین کے اہم اور بنیادی ارکان ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن یہی دین نہیں، صرف یہی دین نہیں، یعنی دین صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کسی کو محض راہب نہیں بناتا، جوگی نہیں بناتا، سادھو نہیں بناتا، اسلام صحیح انسان بناتا ہے۔ اسلام ان مسلمان کو صحیح انسان بناتا ہے، وہ صحیح عبادت گزار بناتا ہے، صحیح انسان بناتا ہے، اور انسان کے لیے جو ایک کمزوریاں بنیادی ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنے اور ان کی نشاندہی کر کے ان کو دور کرنے کی بھی اسلام تاکید اور حکم دیتا ہے۔ یعنی جو اچھائیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، ان تمام اچھائیوں اور ان تمام بھلائیوں ان سے بھی آگاہ کر کے، ان کو بھی بتلا کے ان کو اپنانے اور ان کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ انہی خوبیوں میں سے اور انہی کہنا چاہیے بنیادی مسائل میں سے ایک اہم حکم اور ایک بنیادی حکم وہ امانت ہے، امانت کی حفاظت ہے۔ بددیانتی سے بچنا، خیانت سے بچنا، امانت کو قائم رکھنا، امانت دار بننا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، جس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، خادم رسول اللہ کے لقب سے ملقب ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان کرتے ہیں ما خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ہر خطبے میں یہ بات آپ ضرور کہتے تھے۔ خطبے میں ہدایت اور رہنمائی کی باقی جتنی باتیں ہوتی، ان باتوں کے علاوہ یہ بات نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبے میں کرتے۔ وہ کیا بات فرماتے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کی امانت محفوظ نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے میثاق کا، اپنے عہد کا، اپنے وعدے کا پکا نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان سے کہ یہ بات نبی علیہ السلام ہر خطبے میں فرماتے کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مسلمان تو بن گیا، لیکن وہ خائن ہے، بددیانتی کرتا ہے، دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتا،
تو ایسا ایمان اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے، ایسا ایمان اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ مسلمان امین بھی ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور امانت لازم ملزوم ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں امانت بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان تو ہو اور انسان امین نہ ہو۔ امین نہیں ہوگا تو پھر ایمان کی کمزوری ہوگی اور انسان ایمان سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس وقت اللہ اکبر خط لکھے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، سن 6 ہجری میں صلح ہو جانے کے بعد، کفار سے جو آئے دن لڑائی تھی، پہلے بدر میں، پھر جناب احد میں، پھر احزاب میں، پھر اس کے بعد آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے راستہ روک لیا اور بلکہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی۔ مصالحت میں یہ بھی تھا کہ ہم لڑیں بھڑیں گے نہیں، صلح جوئی سے وقت گزاریں گے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے غنیمت سمجھا اور یکسوئی سے فریضہ تبلیغ دین کی طرف آپ مصروف ہو گئے۔ چنانچہ انہی ایام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو خط لکھے، ہرقل کو بھی لکھا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو بھی لکھا، حبشہ کے بادشاہ کو بھی لکھا اور حکمرانوں کو بھی لکھا۔ جب یہ خطوط ان کو پہنچے تو ان میں سے ایک خط ہرقل شاہ روم کے پاس پہنچا۔ یہ ان دنوں شام میں ٹھہرا ہوا تھا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ادھر آپ کا خط مبارک پہنچتا ہے اور ادھر ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے تجارت کرنے کے لیے شام وارد ہو جاتے ہیں، شام پہنچتے ہیں۔ ابو سفیان شام ٹھہرا ہوا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، شام ٹھہرا ہوا ہے تجارتی قافلہ لے کے اس صلح کے مابین۔ تو یہ ہرقل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جاتا ہے، دعوتی خط میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہرقل نے کہا کہ شام میں مکہ مکرمہ سے آنے والے لوگوں کا پتہ لگاؤ کہ مکہ سے کوئی آدمی ان دنوں آئے ہیں، حرم کی سرزمین سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ تو اس کے سپاہیوں نے جب جائزہ لیا، بازار میں جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، تو پتہ چلا کہ وہاں سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے جس کے سربراہ ابو سفیان ہے۔ ہرقل کو جا کے ساری صورتحال بتلا دی تو ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا، ابو سفیان کو کھڑا کیا اور پوچھا، جو باتیں پوچھیں ان میں کچھ باتیں بہت تفصیل طلب ہیں، صحیح بخاری میں بڑی لمبی روایت ہے، یہ بہت سی باتیں ہرقل نے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کی۔ ایک بات یہ بھی اس نے پوچھا انہی باتوں میں سے کہ یہ بتلاؤ کہ محمد جس کا یہ خط ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے۔ اب غور کیجئے، بادشاہ روم کا ابو سفیان سے پوچھتا ہے اور ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو سفیان بادشاہ کا یہ سوال سن کے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے انہو یامر بالصلاۃ والصدقہ والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے ہیں اپنے پیروکاروں کو اور اپنے ماننے والوں کو، اس میں بنیادی باتیں یہ ہیں، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، 5 نمازیں ادا کرو، والصدقہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، مال پر سانپ بن کے مت بیٹھو، مساکین، فقراء اور محتاجوں پہ اس اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرو، والعفاف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاک بازی، پاک دامنی کی اور عزت و آبرو کی زندگی اختیار کرو، بدکاریوں سے بچو، گناہوں سے بچو، نافرمانیوں سے بچو، بلکہ صاف دامنی سے اپنی زندگی گزارو، والوفاء بالعہد، اور وہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو، جس کسی سے وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کرو، وعدہ نبھاؤ، اور وہ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ادا کرو۔ اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہو تو اس میں خیانت نہ کرو، بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابو سفیان بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بنیادی بات یہ بھی تھی کہ وفائے عہد، وعدے کو پورا کرو اور امانت میں دیانت ملحوظ رکھو، بددیانتی کا ارتکاب نہ کرو بلکہ دیانتداری کا ہمیشہ مظاہرہ کیا کرو۔ یہ بات تو ابو سفیان نے کہہ دی۔ اب اس پر جو تبصرہ ہرقل نے کیا وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہرقل کہتا ہے کہ میں نے جب ساری باتیں سوال کر لی کہ محمد ان کا نسب کیسا ہے، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے یا نہیں، تمہارا ان کے ساتھ معاملات کیسا رہا ہے، یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد یہ بھی جب سوال کیا تو ہر ایک بات کا پھر تجزیہ بھی ہرقل نے کیا۔ اللہ اکبر، کہ اگر وہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو نبی نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، نبی ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ بات کہی اور یہ بات پوچھی تو ہرقل کہتا ہے سالتو کا ماذا یامرکم، میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ جن کا یہ مکتوب آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ فزعمت انہ یامر بالصلاۃ والصدقہ والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ قال وہذہ صفۃ النبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سفیان کے جواب میں ہرقل کہتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے تو تم نے کہا وہ نماز کیا حکم دیتا ہے، صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے، وہ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اور وہ وعدے کو نبھانے کا حکم دیتا ہے، اور امانت میں دیانت کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھو ہذہ صفات النبی، نبی کی یہی صفت ہوتی ہے، نبی کی یہی صفت ہوتی ہے۔ نبی اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، نبی دیانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے، نبی کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ یہ گواہی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کس کی؟ ہرقل کی۔ اب یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، باقی اس سلسلے کی بات انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں امانت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کی پاسداری کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے، اور خود آپ کی حیات طیبہ اس امانت کے حوالے سے وہ کیسی اور اس کی نوعیت کیا تھی۔ کفار بھی گویا اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت اور دیانت میں پکے ہیں اور امانت اور دیانت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس سے آگے دیکھیے، صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے مکہ مکرمہ میں، تو مشرکین مکہ نے ان کے لیے زندگی تنگ کر دی، کوئی ایسا حربہ نہ چھوڑا ان کو تنگ کرنے کا، ہر اعتبار سے انہیں رسوا اور انہیں ذلیل کرنے اور انہیں مارنے پیٹنے پر انہوں نے اختیار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے بالآخر کچھ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ چھوڑنے کا عزم کیا، اور وہ یہاں سے نکل کے کہاں چلے گئے؟ حبشہ کی طرف انہوں نے رخ کیا اور حبشہ چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں بھی مکے والوں نے ان کو اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیا، اپنے نمائندے بھیجے حبشہ والے بادشاہ کے پاس کہ جناب ہمارے بھگوڑے آئے ہیں تمہارے ملک میں، وہ ہمارے اندر تفریق پیدا کر کے گھر گھر لڑائیاں پیدا کر کے یہاں تمہارے پاس آ کے پناہ گزیر ہو گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے، ان میں عمر بن عاص بھی تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، بعد بھی مسلمان وہ بھی ہو گئے تھے، بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی نازیبہ باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ حبش جو عیسائی تھا انہوں نے صحابہ کرام کو طلب کیا، اور آپ صحابہ کے نمائندے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ حبشہ کے دربار میں جس وقت پہنچے تو حبشہ کے بادشاہ نے جعفر سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم وہاں سے آئے ہو، جس نبی کے پیروکار ہو وہ نبی کیسا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو جعفر کہنے لگے نعرف نسبہ و صدقہ، ہم ان کے نسب کو بھی جانتے ہیں، ان کی صداقت کو بھی جانتے ہیں، وہ امانت ہی، اور اس کی امانت کو بھی جانتے ہیں، وہ امرنا، اور اللہ کے اس رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ نشرک بہ شیئا،
کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صدقہ کریں اور نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَبِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیشہ سچی بات کیا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، سچی بات کہا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور حکم دیا ہے انہوں نے کہ امانت کو ادا کیا کرو، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کیا کرو، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے امانت کے ساتھ ساتھ وصلۃ الرحم، کہ صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داری کو ملاؤ، رشتہ داری کو توڑو نہیں بلکہ ان کو جوڑو۔ تو یہ تعلیمات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حبشہ کے بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان بنیادی باتوں میں جو صحابہ کرام کو اول وہلہ میں ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور جن کی تعلیم دیتے تھے، ان میں ایک بات کیا تھی؟ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کی پاسداری کرو، امانت کو پورا کرو، خیانت کا ارتکاب نہ کرو، بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ المومنون میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانداروں کے، مومنوں کے وسائل، اوصاف بیان فرمائے ہیں اور فرمایا ہے قد افلح المومنون، یہ مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، اب جنت کے یہ مستحق بن گئے، یہ ان کے اوصاف۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ مومن ہیں فلاح پانے والے جو خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، اور وہ ہیں جو معروف لغو سے پرہیز کرتے ہیں، بے فائدہ باتیں نہیں کرتے، وقت ضائع نہیں کرتے، لغو سے گریز کرتے ہیں، کام کی بات کرتے ہیں، نفع اور فائدے کی بات کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو اوصاف اللہ رب العزت نے ان فلاح و فوز پانے والوں کے ذکر فرمائے ہیں، ان اوصاف میں اور ان عادات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی بات فرمائی ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے، جو وعدہ کر لیں، جو معاہدہ کر لیں، جو عہد کر لیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو امانت اختیار کریں، امانت مالی ہو، جانی ہو، کسی نوعیت کی ہو، اس امانت کو وہ پورا کرتے ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانداروں کی بنیادی اور فلاح و فوز پانے والوں کی بنیادی اوصاف میں ایک وصف یہی بیان کیا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانداروں اور جنت پانے والوں کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح سورۃ مومن میں ہے اسی طرح سورۃ المعارج میں ہے، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات فرمائی والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ یہ ساری اوصاف کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ سائلین اور جو سوال نہیں کرنے والے مستحق ہیں تعاون کے، ان کے پاس مال پہنچاتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، پکے ایماندار ہیں۔ یہ اوصاف بیان کرتے ہوئے سورۃ معارج میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے بالآخر والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و میثاق کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کی رعایت اور اس کا لحاظ اور پاس کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ سورۃ النساء کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دیتے ہیں، قرآن مجید میں کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، جو ان کے اہل ہیں امانتوں کو ان کے سپرد کرو۔ نا اہلوں کو سپرد کرنا یہ بھی امانت کے گویا کے خلاف،
یہ بھی امانت کے خلاف ہے کہ نااہلوں کو سپرداری کسی چیز کی کر دی جائے جو اہل نہ ہوں، ان کو کسی چیز کی سپرداری کی جائے جو اہل ہوں، جو اس کے لائق ہوں۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ کرو، فیصلہ کرو، تو عدل و انصاف کا دامن مت چھوڑے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، بھائی ہو یا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو بھی ہو، جس کے درمیان معاملہ ہو، ان کے مابین عدل و انصاف کے دامن کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اکثر مفسرین نے اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ آیت دراصل عثمان بن طلحہ کے ایک واقعے کے تناظر میں اور پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی۔ ہوا یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور عثمان بن طلحہ کو بلا کے کہا کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دو۔ یہ عثمان بن طلحہ، ان کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چابی عثمان بن طلحہ سے لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آگے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تمنا کا اظہار کیا۔ چاہتا تو ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ یہ اعزاز مجھے ملے، یہ اعزاز مجھے ملے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی پلانا، بیت اللہ کی خدمت کرنا پہلے ہی ہمارے خاندان میں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ کے دروازے کی چابی لے کے یہ بھی ہمیں دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تمنا تو بڑی نیک تھی، آرزو تو ان کی بڑی اچھی تھی۔ تو اسی تناظر میں اور اسی جذبے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمنا کا اظہار آپ سے کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، جن سے جو چیز لی ہے وہ چیز ان کے سپرد کر دو۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور عثمان بن طلحہ کو وہ چابی واپس کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ یہ چابی اب قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، کوئی ظالم ہی تم سے یہ چابی لے گا، ورنہ یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امانت اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے اسلام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس امانت کی وفاداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔